اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ایک اور اہم ٹاپک امتحانی حوالے سے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ہیں غزلیات غالب سال اول، یعنی فرسٹ ایئر کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور ایک شعر لازمی ان غزلیات سے آتا ہے۔ غالب کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، چاہے کلاس فرسٹ ایئر ہو چاہے سیکنڈ ایئر ہو، دونوں ہی حوالے سے یہ ٹاپک ہمیشہ ہی بہت اہم رہا ہے۔ اور پہلے باری ہے غزل نمبر 1 کی، ہم پہلے اس پر بات کریں گے اور پھر غزل نمبر 2 کی باری آئے گی، تعارف شاعر۔ جب ہم مرزا غالب کی بات کرتے ہیں، غالب نادر انداز بیان کے بادشاہ ہیں۔ ان کا انداز سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے، یہ نقل نہیں کرتے کسی کی، اور ایک نیا انداز لے کر آئے ہیں۔ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں روایت پرست نہیں ہوں بلکہ روایت شکن ہوں، نئے موضوعات نیا انداز لے کر آیا ہوں۔ ان کے کلام میں رمز و کنایا، اعجاز و اختصار، فکر و فلسفہ، رفت تخیل، تصوف، سوز و گداس، شوخی و ظرافت، معانی آفرینی اور لفظی صنعت گری اپنی عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر کسی خاص فکر و فلسفے کے ترجمان نہیں تھے، کسی خاص موضوع پر ہی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے موضوعات بے شمار ہیں۔ گہرے شعور اور بصیرت کے ساتھ انہوں نے زندگی میں جو کچھ محسوس کیا اسے شعر کے قالب میں ڈھال کر امر کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرتے، اپنے آباء و اجداد کے راستے پر بغیر سوچے سمجھے نہیں چلتے۔ انہوں نے جدت ترازی کی شان اختیار کی، نیا رنگ نیا انداز پیش کیا۔ حیات و کائنات کے مسائل پر ان کی نظر بہت گہری ہے، اور یہی ان کی شاعری کا نمایاں وصف ہے۔ وہ اردو کے کلاسیکل شعراء میں سب سے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ دیوان غالب نرنگی خیال اور تلسم بیان کا حیرت انگیز مرقع ہے۔ فن کو نشو و نما دینے کے لیے خون جگر سے آبیاری کرنی پڑتی ہے، اور غالب خوب جانتے ہیں یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی کوئی شعر ان کا منظر عام پر آیا تو شاہکار بن کر آیا، لوگوں کے دل میں اتر گیا۔ اردو میں کسی شاعر کو آج تک وہ شہرت، وہ مقبولیت، وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو غالب کو ملا۔ وہ اپنی بے پناہ انفرادیت کی وجہ سے زندہ جاوید ہو گئے ہیں، اور آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی شاعری کا دامن بڑا کشادہ اور وسیع ہے، جس میں حیات و کائنات کے مسائل پر کہیں شاعرانہ اور کہیں فلسفیانہ گہری نگاہ ڈالی گئی ہے، جس کی بنا پر ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے دیوان غالب کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا ہے۔ غزل نمبر 1 کا پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اور اگر ہم الفاظ معانی کی بات کریں، اس کی لغت کی بات کریں، تو نادان کا مطلب بے وقوف اور کم عقل ہو سکتا ہے۔ اس شعر کا مرکز خیال اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو مرکز خیال ہے وہ یہ ہے کہ عشق کے میدان میں
پیش آنے والی تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور جب تشریح کی بات کریں تو اس میں غالب کہتے ہیں کہ عشق و محبت دل کے معاملات ہیں. اور دل کی کیا بات ہے، دل ہمارا رہبر بھی ہے اور دل ہی ہمارا رہزن بھی ہے. ہماری خوشیاں چھیننے والا بھی یہی ہے، ہمیں خوشیاں دینے والا بھی یہی ہے. ہماری زندگی کی کامیابیاں اور ناکامیاں، سکون و پریشانیاں سب دل ہی کی کار فرمائیاں ہیں. کبھی دل محبت میں اندھا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ عقل و خرد کا سہارا لے لیتا ہے. یہی منطق اس شعر میں بیان کی گئی ہے. غالب کو اندازہ تھا کہ محبت میں گرفتار ہونے کے بعد کیا کچھ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محبت کے میدان میں قدم رکھنا نہیں چاہتے تھے. سوچا تھا محبت نہیں کروں گا، محبت تباہ کر دیتی ہے، محبت برباد کر دیتی ہے، محبت سکون چھین لیتی ہے. دیکھا ہے میں نے محبت کرنے والوں کو، انہیں برباد ہوتے دیکھا ہے، ان کی نیندیں برباد ہوتے دیکھی ہیں میں نے. غالب کہتے ہیں کہ پھر بھی میرا دل محبت کر بیٹھا، پھر بھی اس میدان میں قدم رکھ بیٹھا. تو یہی وجہ ہے کہ اپنے دل کو پکار رہے ہیں کہ میرے نادان دل، میرے بے وقوف دل، کیا ہو گیا تجھے؟ تجھے اس درد محبت کا انجام معلوم ہے؟ تو جانتا ہے عشق کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، تو پھر بھی عشق کا روگ لگا بیٹھا ہے. تجھے پتا ہے کہ محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ محبت انسان سے اس کا سکون چھین لیتی ہے اور اس کے بدلے بربادی کا تحفہ اسے مل جاتا ہے. پھر بھی دل لگا بیٹھا. تیرا محبوب مسلسل بیگانہ بنا ہوا ہے، انجان بنا ہوا ہے، تیری کسی بات کا جواب نہیں دیتا. تو پھر بھی اسی کا نام لیتا ہے، ہر دم اس کی تعریف کرتا ہے، اسے آنکھوں میں بچانے کی بات کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں ڈوب جانے کی بات کرتا ہے، اس کے لیے جینے، اس کے لیے مرنے کی بات کرتا ہے. تجھے پتا ہے یہ درد لا علاج ہے، یہ اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی. وقت کے ساتھ یہ درد بڑھتا ہی جائے گا. اس کا کوئی علاج نہیں سوائے موت کے. یعنی موت کے ساتھ ہی یہ مرض ختم ہوگا، اس سے پہلے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. یہ غالب کی غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 2 ہے. اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محبوب کی عدم توجہی کی شکایت کی جا رہی ہے کہ محبوب دھیان نہیں دیتا، ہماری بات نہیں سنتا. اور پھر ہم جب تشریح پر آتے ہیں تو غالب نے اپنے اس شعر میں محاورہ منہ میں زبان رکھنے کو بھرپور انداز میں استعمال کیا ہے. غالب اپنے محبوب کی بے رحمی اور کچ ادائی کا گلہ کر رہا ہے. اور یہاں پر ایک محفل کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی محفل سجی ہوئی ہے جہاں بہت سارے لوگ ہیں. غالب بھی ہیں، غالب کا محبوب بھی ہے، اور غالب کے اور بھی بہت سارے چاہنے والے بھی ہیں. اور یقیناً ایک عاشق کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ محبوب سے گفتگو کی جائے، اس سے ہم کلام ہوا جائے، دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اسے بتایا جائے کہ دل میں اس کے لیے کیا کچھ ہے. اور اس محفل میں جو غالب کا محبوب ہے غیروں سے بات کر رہا ہے، جو اس کے اور چاہنے والے ہیں، جو اس سے مزید محبت کرنے والے ہیں، ان کا حال دریافت کر رہا ہے.
उनके दिल का हाल सुन रहा है, उनसे मुस्कुरा कर बात कर रहा है, मगर खुद गालिब की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। और यकीनन एक आशिक को ये बात पसंद नहीं आएगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने उसका महबूब किसी और से हंसकर बात करे। इसीलिए गालिब यहां पर मायूसी का शिकार दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मेरे महबूब ने, मेरे महबूब, काश तुम मुझसे बात करते, काश मुझसे भी मेरे दिल का हाल पूछते, काश मुझसे भी कुछ दरियाफ्त करते, तो यकीनन मैं अपना दिल खोल कर रख देता। बात करने का ढंग मुझे भी आता है, इश्क का इजहार मुझे भी आता है, और मैं भी चाहता था तुमसे बात करूं और तुम्हें यकीन दिलाऊं तुमसे कितनी मोहब्बत है, तुमसे सच्ची मोहब्बत है। मेरा अंदाज़े गुफ्तगू यकीनन तुम्हें मेरी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिला देता। तुमसे हम कलाम होने के बाद मेरे दिल की धड़कन का बेतरतीब होना तुम्हें मजबूर कर देता कि मेरी मोहब्बत को कबूल करो। तुम्हारी तरफ निगाहें उठने के बाद जब तुम मेरी आंखों में अपना अक्स देखते, यकीनन यकीन कर लेते कि मुझसे बढ़कर तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं। लेकिन अफसोस, तुमने मुझे देखा ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं की। इश्क मेरी जिंदगी का असल मकसद है, लेकिन तुम तो हमसे कुछ पूछना ही गवारा नहीं कर रहे। हाल दिल राज था और राज है अब तक यारो। हाल दिल राज था और राज है अब तक यारो। उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। शेर नंबर 3। सब्जा गुल कहां से आए हैं, सब्जा गुल कहां से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। अगर हम इसकी लुगत की बात करें तो अब्र से मुराद बादल है, या फिर यहां हम घटा भी कह सकते हैं, यानी कि काले बादल। और इस शेर का मरकजी ख्याल ये है कि कायनात के सरबस्ता राजों को समझना इंसानी अक्ल से मावरा है। यानी कि इंसान की अक्ल इस काबिल नहीं कि कायनात के राजों को समझ सके। इस शेर में मिर्जा गालिब कायनात के छुपे हुए राजों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को जिस खूबी के साथ बनाया है, हमारी अक्ल उस तक पहुंचने से कासिर है। यहां फूल भी हैं, यहां पौधे भी हैं, उनका हुस्न भी है। इन सबका पैदा होना, हवाओं घटाओं का चलना इंसानी अकल से मावरा है। शेर लफ्जी एतबार से जितना सादा है, मानवी एतबार से उतना ही पेचीदा है। इस शेर में गालिब इस दुनिया में मौजूद बेशुमार रंगों, खुशबूदार फूलों और सब्जे की तरफ देखकर सवाल करते हैं कि आखिर ये किसने पैदा किए हैं। आसमान पर मुख्तलिफ रंगों के बादल, मुख्तलिफ मिजाज की हवाएं, ये सब बिला वजह नहीं है। जाहिर है कि तख्लीक अपने खालिक के होने की सबसे बड़ी दलील होती है। कायनात की एक एक शय और इसका मिसाली नज़्म ज़ब्त अल्लाह के अजीम खालिक होने का सबूत है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी आ रहा है, वो खुदा है। शेर नंबर 4। हाँ, भला कर तेरा भला होगा। हाँ, भला कर तेरा भला होगा। और दरवेश की सदा क्या है।
اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھلا کیا جائے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ میں ایک درویش صفت انسان ہوں، اور درویش کا فرض یہ ہوتا ہے کہ سب کی بہتری اور بھلائی کی کوشش کرے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا مرنے کے بعد۔ اچھا کرو گے اچھا پھل ملے گا، برا کرو گے پھر بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے تم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو خدا بھی خوش ہو جائے گا اور تم پر رحم فرمائے گا۔ مرزا غالب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کا محبوب ان کی نصیحت سے اثر لے کر ان سے محبت اور کرم سے پیش آئے، ظلم و ستم سے باز آ جائے اور لطف و کرم کا مظاہرہ کرے، انہیں محبت کے بدلے محبت مل جائے، انہیں چاہت کے بدلے چاہت مل جائے، ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بڑے سچے اور مؤثر الفاظ میں فقیرانہ صدا لگا کر کیا ہے۔ بقول میر تقی میر، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ غالب کی غزل نمبر 1 کا مقطع ہے، اور ہم اسے مقطع کہہ رہے ہیں۔ اس کا نام مقطع اس لیے ہے کہ یہ قطع سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب ہے ختم کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں قطع تعلق، کہ بھئی تعلق ختم کر دیا گیا، تو ایسے ہی مقطع غزل کو ختم کرتا ہے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے یہ، اور کوئی بھی مقطع کبھی بھی امتحان میں تشریح کے لیے نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تخلص موجود ہوتا ہے، اور تخلص کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ کس شاعر کا ہے، اور امتحان میں حوالے اور تعارف کے نمبر ہوتے ہیں، تو اسی لیے ایسا کوئی شعر امتحان میں نہیں آتا، اور ہم بھی اس کی تشریح نہیں کریں گے، ہم بھی صرف ترجمہ ہی کریں گے، اور کیونکہ جب وضاحت امتحان میں نہیں آ رہی تو ہم بھی صرف اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ آپ اسے سن سکیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاشرے میں میری کوئی قدر نہیں اور نہ ہی کوئی قدر کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میری کوئی حیثیت میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے وابستہ ہو گیا ہوں، تو کیا برائی ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کے کسی کام آ جاؤں، آپ کے لیے میں کارآمد بن جاؤں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی غالب کی سال اول کی غزل نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور بہت ساری ویڈیوز لا سکیں۔ اور آخر میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا آخرت میں بے شمار کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آپ کے ماں باپ کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے اور جنت کمائیے۔
السلام علیکم.